جیسے کہ جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج تاریخ اسلام کے 825ویں نشست میں ہم ایک جائیں آج 12 مئی 2018 مطابق 25 شعبان 1439 بروز ہفتہ بعد نازل سر یہ محفل منعقد ہو گئی کہ جامع مسجد عالیہ رحمہ اللہ خان صاحب بعد نازل سر، اور اس کا عنوان ہے اسلام میں غزوہ بدر کی اہمیت۔ آپ کو غزوے کے معنی بھی سمجھایا جائے گا کہ جنگوں سے کس طریقے سے مختلف، اور اس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے مختلف ڈاکٹر میر اکبر علی افتخاری صاحب، جنہوں نے ہمیں ہماری کئی محفلوں کو کروایا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بارے کا موقع دیتے ہیں۔ حضرات افتخاری صاحب ایک بڑے اسکالر ہیں، گو کہ انہوں نے کیمسٹری سے پی ایچ ڈی کیا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس کی عطا اس کی مہربانی کے لیے کہ وہ دینی معاملات سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے مطالعے سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرات، یہ محفل سے استفادے کے لیے ہماری کوشش رہتی ہے کہ موسم ہے، یعنی چھٹیوں کا گرمائی چھٹیاں ہیں، جس قدر ہو سکے نوجوان جڑ جائیں ہمارے سے، بدقسمتی سے ہمارے انہی دنوں میں وہ کرکٹ میچز چل رہے ہیں، انڈین پریمیئر لیگ کیا ہے IPL، اور اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان کی دلچسپی سے بہت کم ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ ان محافل کو رمضان کے بعد آپ کو تو معلوم ہے 4 شبہ پہلا روزہ ہے، منگل عشاء چاند رات ہے، لہٰذا ہمارے محافل عید کے بعد سے منعقد نہیں ہوگی۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، آپ اپنے لیے اگر مناسب نہیں سمجھتے تو کم از کم آپ سے پڑوس اور ایسے حضرات جو زیادہ تر معلومات نہیں رکھتے ہیں یا معلومات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ہر سال کی طرح عید کے دن ان کو مفتی صاحبان کو معلوم کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ 3 مفتی صاحبان کیا رہیں گے، اللہ چاہے تو 3 رہیں گے، تو 2 تو رہیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کی طرح علیحدہ نشستیں رکھتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ پوچھنا ہے وہ
تخلیق پوچھ سکتے ہیں سب کے سامنے کہ آپ کے کون سے مداد ہے کہ کون سا سرمایہ ہے جس سے زکوٰۃ لازم ہے، اور وہ تفصیل جاننے کے بعد آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس کو بھی شرائط ہے کہ کن آمدنیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ ایک تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام صادر کیے وہ 24-25 مرتبہ جہاں صلاۃ کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ بس اس مسئلے سے صلاۃ کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، صلاۃ کے بارے میں بہت سے لوگ پابندی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے زکوٰۃ کے معاملے میں پابندی نہیں ہوتی۔ یا تو اندازے سے کیا جاتا ہے، اندازے سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یا پھر بے وقت نکالی جاتی ہے۔ میں بے وقت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی وضاحت کر دوں گا کہ بھائی ذرا آہستہ آپ بیٹھے، آپ بھی بیٹھے۔ بے وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی ہے، جنوری میں ایک صاحب کو کرایہ کا مکان دیے ہو اور جنوری میں ان کو کرایہ 25,000 50,000 40,000 میں شروع ہو گیا، تو دسمبر کے مہینے میں ایک سال مکمل ہوتا ہے، یا ان کے پاس سونا ہے یا کوئی اور جائیداد ہے جس پہ واجب الادا ہے زکوٰۃ، لیکن وہ کرتے کیا ہے سال بھر کے بعد، دسمبر کے مہینے کے بعد جنوری میں جب ایک سال مکمل ہوتا ہے اور زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، تو بجائے جنوری فروری میں زکوٰۃ دینے کے ہم ٹالتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہے، فرض کیجیے رمضان آ رہا ہے اپریل میں کے مہینے جون کے مہینے جیسا ہو رہا ہے، تو یہ جنوری میں جو غریب کا وہ استحقاق ہے جو آپ سے حاصل کرتا ہے زکوٰۃ، اس کو آپ روک کر اس کے حق کو اپنے جیب میں رکھ کر دسمبر نومبر مارچ اپریل تک ایسا رکھے ہوئے رہتے ہیں کہ جیسا کیوں کہ آپ کو زیادہ ثواب، مگر آپ کو ثواب کمانے کے اس کے مقابلے وہ غریب ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو فروری میں یا جنوری میں نکال دینا لازم تھا، آپ مارچ اپریل تک نہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا آپ میں سے کئی حضرات ایسے ہو گئے جن کو زکوٰۃ لازم نہیں آتی، کیا بعض وقت میاں بیوی میں جھگڑا آتا ہے، میاں بیوی، میاں کے پاس زیادہ نہیں ہے پر بیوی کے پاس سونا ہے، سونے میں بیوی، اور وہ کہتے ہیں آپ نکالیے، اب یہ کہتے ہیں نہیں آپ استعمال کریں آپ نکالیے، یہ جھگڑے کے اندر وہ معلوم نہیں کہتا ہے حساب کتاب صحیح ہوتا اور کتنی ادائی میرا خیال ہے کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں، اور اگر آپ رہنمائی کریں گے اپنے اڑوس پڑوس کے لے جا کے مشورہ کیجیے مفتی صاحبان سے، تو بڑی مہربانی ہوگی، وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں۔ میں نے پچھلے 2 سال کے تجربے میں ایسی کئی شخصیتیں دیکھی ہیں، پھر وہ مسجد میں کبھی نہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے علیحدہ بیٹھے اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کو تو سمجھتے ہیں زیادہ دیں اور منقولہ مکان زمین زیور وغیرہ یہ سب، تو یہ ان کے سامنے بیان کر کے تقریر ان سے منسوخ کرتے ہیں، حساب کرواتے ہیں، کروا کے اسے تو اس کا ثواب بھی آپ کو اگر جائے گا اگر آپ ایسے لوگوں کو بھی رہنمائی کریں کہ بھائی کے لیے نسل میں آ جائیے اور مسئلہ کر لیجیے کہ کیا کیا فہرست لائیے ہوگی، فہرست ان کے سامنے رکھیے، مدت بتائیں گے آپ، قیمت بتائیں گے، مالیت بتائیں گے، اس کے بعد میں ورک آؤٹ کر کے آپ بولیں گے کہ زکوٰۃ آ جائے۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، ہمارے آج کے مخرج صاحب کا تعارف تو میں کروا چکا اور آپ کی سننے ان کے لیے بے چین ہوئے، میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے ہمارے جانے پہچانے مخرج ڈاکٹر امیر اکبر علی افتخاری صاحب کو کہ وہ ایسے اہم عنوان جو جنگ بدر جس نے کایا بدل دی اس زمانے میں، جس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری مہم پہ تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے، ویسے عنوان میں آپ کو خاتم کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ شہر سی پر تشریف لائیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الطيبين
تو میں نے اس عنوان کا اس لیے انتخاب کیا کہ رمضان میں یہاں محافل نہیں ہوتی اور یہ رمضان شریف کا بڑا اہم موضوع ہے، تو میں نے کہا کہ استقبال رمضان کے لیے پہلے اسی موضوع پر بیان کیا ہے، لیکن جو رسپانس ہے وہ حوصلہ شکن ہے، کیونکہ مقرر کو بولنے کے لیے اس کی صلاحیت اجاگر ہونے کے لیے سننے والا بننا ضروری ہے۔ ہم تو اللہ کے لیے بولتے ہیں۔ میں بہت مختصر کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، آڈینس کے انتظار میں بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک غزوہ ہے اور ایک سریہ ہے۔ غزوہ اور سریہ دونوں جنگیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ سریہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس حصہ نہیں لیتے تھے، کسی صحابی کو صرف سالہ بنا کر بھیج دیتے تو اس کو سریہ کہتے ہیں، اور اسلام میں سے کئی پرکار کے سریہ ہوئے ہیں جس میں صحابہ نے جنگ کی کمان سنبھالی۔ اور دوسرا ہے غزوہ۔ غزوہ بھی جنگ ہے، لیکن اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈر ہوتے ہیں، اس لیے دونوں میں فرق ہے، لیکن مقصد تو ایک ہی ہے کہ اعلائے کلمۃ الحق کیا ہے۔ اور تاریخ اسلام میں 2 ہجری بڑی اہم ہے۔ معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد 7 سال گنے جاتے ہیں، ہجرت کے دوسرا سال 2 ہجری بڑا عام ہے۔ اس میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس میں تاریخ اسلام کے اندر بہت بڑا انقلاب پیدا کیا۔ پہلی چیز تحویل کعبہ کی حکم اسی میں آیا، 2 ہجری میں آیا۔ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن 2 ہجری میں حکم وارد ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیا اپنے رخ اکبر کو مسجد حرام کی طرف بڑھ، وہ تحویل کعبہ ہوا۔ اور 2 ہجری سے پہلے امت مسلمہ کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تو جنگ سے روک رکھا تھا جب تک وہ مکے میں تھے، 10 سال جو مکے میں رہے، اس میں کوئی جنگ، کوئی سریہ یا کوئی غزوہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی غزوہ جنگ نہ کیا جائے۔ اگر ہم اس حکم کی غائب کو دیکھیں تو چونکہ مسلمان وہاں کمزور تھے اور چاروں طرف کفار نے مکہ قریش مکہ کی قریش چھٹا کرتے تھے، تو یقیناً اس وقت لڑتے ہیں تو اپنی ہلاکت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ وہاں کوئی جنگ نہ کیا جائے۔ لیکن 2 ہجری میں جب یہ مدینہ شریف تشریف لائے، وہاں تھوڑا سا طاقت ملی تو حکم ہوا کہ تم اپنے ظلم پر، اگر تم پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو تم جنگ کر سکتے ہو، اور اس جنگ کی اجازت ملی۔ اس کے بعد کئی سریہ ہوئے، لیکن سب سے پہلی اور مشہور جنگ جو ہوئی ہے وہ جنگ بدر کہلاتی ہے۔ اگر جنگ کے اصولوں کے حساب سے دیکھا جائے، جب 2 فریقین لڑتے ہیں تو اس جنگ کے اصولوں کے حساب سے یہ جنگ جنگی نہیں تھی۔ ایک طرف اسلام میں ایسے ہی ہوا ہے، ہر دفعہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک طرف جو کفاران قریش تھے وہ ان کی تعداد تھی 1000، اور ادھر جو مسلمان لڑنے آئے تھے ان کی تعداد تھی 313۔ اب اس کے بعد 1000 جو لشکر 1000 کا جو لشکر تھا اس کے اندر 300 گھوڑے، اتنے ہی اونٹ اور سامان عرب اور فوجی جو تھے وہ زرہ بختر پہنے ہوئے ایک منظم فوج کی شکل میں وہ آئے۔ جبکہ یہ مسلمان لڑنے گئے
تو 313 میں 17 تلواریں تھیں، 3 گھوڑے تھے اور 7 اونٹ تھے، باری باری بیٹھ کر جاتے، اس سب کا زمانہ تھا کہ ابھی وہ ابھی امیر یا دولت پر نہیں ہوئے تھے، ابھی وہاں ختم زمانے میں نہیں پائے تھے۔ اس وسط کے زمانے میں یہ جنگ مسلط کر دی گئی تھی ابو جہل کے ذریعے۔ اس کے بڑے جو واقعات اس جنگ بدر کے جو حالات ہیں میں بیان کر نہیں سکتا، لیکن ابو سفیان کا ایک قافلہ جا رہا تھا جس میں کثیر مال و دولت تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا کہ جاؤ اس قافلے کو روکو، یقیناً روکنے کی وجہ سے جنگ ہوتی۔ تو جب صحابہ وہاں گئے اور جا کر اطلاع لے کر آئے اس کے قافلہ آ رہا ہے، تو ابو سفیان اس مقام پر پہنچا اپنے قافلے کے ساتھ، بعد میں وہ صحابی بن گئے، حضرت ابو سفیان ہو گئے۔ تو وہ سردار سے عزت قریشی وہ آئے، آگے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی ہمارے لیے آیا تھا کیا؟ مگر یہ بات نہیں، بڑے جلیل تھے اور انٹیلیجنٹ آدمی تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں 2 لوگ آئے تھے، ہمیں یہ نہیں معلوم کدھر سے آئے تھے، اب آپ ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیے۔ تو آپ اس مقام پر گئے جہاں وہ 2 لوگ آئے تھے اونٹ پر، تو آپ نے دیکھا کہ اونٹ کی لید پڑی ہوئی ہے، اس لید کو پھوڑ کر دیکھا تو کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کے ٹکڑے نکلے، کھجور کے باقیات نکلے، اور اس نے ان کو پھوڑ کر دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کھانے والے یسرب ہیں، جس کو مدینہ پاک میں مدینہ کہا، یسرب سے ہی آئے، یہ ان کی انٹیلیجنس تھی، یہ ان کے جو اسپائس جو دماغ تھا۔ آج کا تو بہت زیادہ اس کی ترقی ہو چکی ہے، لیکن اس گوبر کو دیکھ کر دیکھا کہ یہ آئے یسرب سے ہیں، میرے لیے آئے، میرے قافلے کے لیے آئے، انہوں نے راستہ بدل دیا۔ اس دوران انہوں نے ابو جہل کو خط لکھا تھا کہ آپ لشکر لے کر آئیے، ہم خطرے میں، لیکن جب وہ راستہ بدل گیا تو اس نے خط لکھا کہ آپ آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم خطرے سے نکل چکے ہیں۔ لیکن ابو جہل بڑا مغرور تھا، اس نے کہا کہ نہیں، جب ہم نکلے ہیں تو آپ پورے مسلمانوں کو خلا خما کر دیں۔ اب آپ دیکھیں اس تکبر میں اگر آج کے حالات کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہی حالات ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خلا خما کر دیں، جس کو اللہ کے کون ہاتھ لگا سکتا ہے، یہ خام خیالی ہے۔ تو ابو جہل کا کیا ہوا، جنگ کے بدر میں اس کو 10 سال کے لڑکوں نے مار دیا۔ ابو جہل انتہائی جنگجو، طاقتور، حقیقت میں وہ سردار بننے کے قابل تھا، لیکن اس کو مارا کس نے؟ 2 بچوں نے، معاذ اور معروف نے، 10 اور 11 سال کے بچے تھے، انہوں نے مارا۔ تو غرور چاہے نہیں کا ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا، تو اس کو آیا اور جنگ بدر میں آ گئے، پڑاؤ ڈال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اعلان کیا کہ جو چلنا ہے چلے، تو 313 صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، جن کے پاس سامان حرب بھی نہیں تھا۔ تو یہودی بھکتی کستے تھے، یہودیوں سے معاہدہ ہو چکا تھا تو وہ لوگ بیچ میں نہیں آئے۔ یہودی بھکتی کستے تھے کہ یہ کیسے لڑنے جا رہے ہیں، ایک اچھی بڑی فوج ہے، منظم فوج ہے، اور یہ لوگ کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، 10 تلواریں ہیں اور لڑنے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کا جنون یہ تھا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمارے آقا نے کہہ دیا ہے بس ہم نکل گئے۔ تو ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں لڑنے کے لیے، لڑنا تو چاہتا ہوں۔ تو آپ نے گھاس کی ایک آپ نے ڈالی پر آپ کو جما دی، ایک درخت کی، اور کہا یہ لے جاؤ۔ جیسے ہی وہ ڈالی کے ہاتھ میں تلوار، یہ کوئی قصہ ہے نہیں ہے، کتب سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تلوار بن گئی۔ تو اس حالت میں وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک ایک اونٹ پر 7 لوگ آ کر کچھ لوگ سفر کرتے، گھوڑوں پہ 3 سفر کرتے، 3 لوگ سفر کرتے، اور ایک گھوڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا گیا، اس میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت معاذ اور ایک صحابی تشریف فرماؤ۔ باری آتی تک سرکار نے کہا کہ میں بھی اتروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتر جائیں تو کیسا اتریں نہیں، جو برکت تم اٹھاتے ہو میں بھی اٹھاؤں گا۔ یہ سردار ہے، قوم کا یہ سردار ہے۔
اس وقت پیدل جب چل تو وہ بھی پیدل چل رہے ہیں. خیر مدینہ جنگ میدان بدر میں پہنچے تو وہاں اتنی اسرت کا عالم تھا کہ اس تو میں نے کہا کہ جنگ کے اگر ہم حالات کو دیکھیں اور جنگ کے اصولوں کے موافق دیکھیں تو یہ جنگ ہی کہ جہاں پہ ایک طرف تو بہت عظیم الشان پیمانے پر تیاری ہے اور ایک طرف کچھ بھی نہیں صرف جذبہ خدا بندی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کا احکام کی پابندی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ جب یہ حالات پیدا ہوئے جنگ ہونے لگی لوگوں کے پاس سامان حرم نہیں تھا تو اللہ نے کہا کہ جب تم میرے راستے میں نکلے ہو لہٰذا میں تمہاری مدد کروں گا. لقد نصرکم اللہ وانتم اذلہ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی کیونکہ تم اس وقت بڑے کمزور حالت میں تھے. کمزوری کا آپ کو بتایا پورے ہتھیار نہیں. تو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے اور خصوصاً مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے بلکہ ہر قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ شکست یا فتح کثرت یا قلت پر نہیں ہوتی. دیکھیے ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف 313 آپ آلموسٹ 1/3 ہے لیکن فتح ہوئی 1/3. تو شکست یا فتح اس کے عدد پر نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ شکست دینے والا فتح دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم اور خبیر ہے، یعنی حکمت والا ہے، جاننے والا ہے اور جس کو دینا چاہتا ہے اسی کو فتح دیتا ہے. فتح ان کو دیتا ہے جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور توکل کر کے اسباب کو برتتے ہیں. دیکھیے صاحب اگر مسلمان توکل کی حالت میں مدینے میں ہو رہ جاتے ہیں اور میدان جنگ میں تشریف نہیں لاتے صحابہ تو نہیں صحیح تو اس وقت کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوتی؟ کافر انہیں دباؤ داراز کر دیتے. لیکن یہ نکلے جنگ کے لیے نکلے لیکن نکلنے میں یہ نہیں تھا کہ ہم لڑیں گے یا ہم جنگ کریں گے. توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور جب اللہ پر اتنا بھروسہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی، فرشتوں سے مدد فرمائی. ان کے پاس تو سامان حرم نہیں تھا، لڑ تو رہے تھے، وہ سوار سے پیدل لڑ رہے تھے، وہ سوار آتے تھے تو پیدل. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ادھر کیجولیٹیز ہوئی جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ انتہائی کثیر تھی اور یہاں سے 12 لوگ شہید ہوئے. جبکہ اس اعتبار سے ان کے حالات دیکھنے کے بعد تو ہر 313 کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس کوئی مادی سامان نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے. اللہ تعالیٰ نے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور حالت میں تھے اور اس کمزوری کی حالت میں تم جب نکلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور اس کو اس میں فتح عطا فرمائی. اب سب سے بڑی چیز یہاں مادی اعتبار سے کوئی حالات فتح کے حالات نہیں ہے، مادی اعتبار سے تو کوئی حالات نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے ساتھ ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی لاج رکھنے کے لیے فرشتے نازل فرمائے. فرمائے کہ ثلاثت ملائکۃ 3000 ملائکہ کو میں تمہیں عطا کروں گا، بھیجوں گا اور بھیجنے کے بعد وہ تمہاری طرف سے جنگ کریں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جن حضرات نے حج کیا ہے اور مدینہ جاتے ہوئے میدان بدر کو دیکھا ہے کیونکہ بہت کم لوگ جاتے ہیں لیکن دیکھا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ جس مقام سے فرشتے آ رہے تھے کہ وہ کافروں کو نظر آ رہے تھے اور فرشتے پر وہ جو آ رہے تھے اونچا مقام ہے اور وہاں سے جب فرشتے آ رہے تھے تو وہ حیران تھے کہ یہ 313 اتنے کیسے تبدیل ہوئے. وہ انسان کے بیس میں آ رہے تھے اور انسان کے بیس میں آئے اور آ کر انہوں نے جنگ کی. ان کو حکم تھا کہ ان کو قتل کرو، ان کو باقی مت رہنے دو. تو یہ فرشتے آئے، ان کے کمانڈر کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب دیکھیے فرشتے آتے، جبرائیل علیہ السلام کی بڑی طاقت ہے
وہ چاہتے تو ایک پر مارتے یا ایک ہاتھ مارتے تو سارے کے سارے کافر ہلاک ہو جاتے، نہیں، لیکن ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم کو جدوجہد کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ فرشتے بھی آ رہے ہیں تو بالکل جنگ کر رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، ان سے قتال کر رہے ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، قتال کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے ہیں جن کی طاقت زیادہ ہے، ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جنگ کرنے کے لیے تو ہر چیز کرنا چاہے تو کسی بھی حالت میں۔ اور دوسری طرف سرکار تو آج جب جنگ شروع ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ یہ اس گروہ کو تو ہم 1 گھنٹے کے اندر یا تو قید کر دیں گے یا تو ان کو تباہ کر دیں گے، لیکن طویل جنگ چلی اور لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل بھی قتل ہو گیا اور کئی سردار نے فرش قتل ہو گئے، اس کا کئی اس میں قید ہو کر آئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ سرکار تو آج نے اس وقت سیدھے ہو گئے آپ اور دعا فرمائی، مناجات فرمائی، سچ سے دعا فرمائی کہ اے پروردگار اگر یہ 313 مٹ جائیں گے، سرکار کے الفاظ مبارک ہیں، اگر یہ 313 مٹ جائیں گے تو پھر پورے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا بن نہیں رہے گا، تو ان کی مدد فرما۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے آپ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا کہ یا حبیب اللہ پوچھئے اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو بکر مجھے بھی خوشخبری ملی ہے کہ میرے سامنے لیے مدد کی گئی ہے 3000 فرشتوں کی، مگر صرف 1000 فرشتے آئے، کیونکہ 1000 کی فوج تھی، 1000 فرشتے آئے تو وہ پورے سامان عرب کے ساتھ آئے۔ اگر ہم کسی اور سے کہیں گے تو صحیح صاحب یہ کوئی میتھالوجی کی بات ہے یا نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے کروں گا، اور اگر تم صبر کرو گے، استقامت کے ساتھ رہو گے تو میں اسی مدد میں 5000 سے کر دوں گا۔ تو پہلا وقت ہے، پہلی مرتبہ ہے کہ فرشتے جل کے لیے آئے، اور لیکن 1000 آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہو سکتے تو 3000 5000 فرشتے بھی نازل کروں گا۔ تو یہ جنگ بدر دراصل کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک معمولی جنگ ایسا نظر آتا ہے کہ جنگ ہے، لیکن یہ اسلام کی کایا پلٹنے میں بہت بڑا اثر ہوا ہے۔ اب تک یہ تھا مکے میں جب تک تھے تو در بدر تھے، مسلمان ابھر نہیں پائے کیونکہ ان کی بالکل اصلیت تھی۔ جب اسلام شروع ہوا تھا تو آپ کو شاید علم نہیں ہے یا ہوگا، 5 حضرات ہی مسلمان ہوئے تھے، زمانے تک یہ 5 حضرات تھے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معمر مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، عورتوں میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ حضرت چھوٹی کی بہن، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی 5 لوگ تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ نے بابا کے دہل تبلیغ کرنے کا اجازت چاہیے، نماز ادا کی جانے لگی، اور نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کی تعداد بڑھی تو بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ کفارہ قریش سے جنگ کر سکتے، اسے ان کا مقابلہ کر سکتے، اسی لیے دب کر رہنا پڑا۔ اب دب کر رہنا نہیں، لیکن مسئلہ یہ تھی کہ بھائی طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں آپ کا کام یہ ہے کہ یا تو آپ چھوڑ رہیے یا پھر وہاں سے ہٹ جائیے۔ ہٹنے کا نام ہجرت ہے، اب چھوڑنے کا نام صبر ہے۔ جو صبر ہے حقیقت میں صبر نہیں ہے، صبر کے معنی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اور کر نہیں سکتے لہذا ہم صبر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو صبر کے معنی یہ نہیں ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اختیار رہنے پر اگر آپ رکے رہیں تو وہ صبر ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مرحب ایک انتہائی پہلوان سردار تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 کے برابر ہے تلوار میں اور ہر چیز میں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو پچھاڑ دیا اور سینے پر سوار ہو گئے۔ اب چاہتے تھے اس کو ہلاک کرنے، گردن کاٹنے، اور وہ کتاش میں جا رہا تھا۔ جب قریب تھا کہ وہ اس کی گردن کاٹ دیتے
تو اس نے منہ پر تھوک دیا، حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ یہ بدر کا واقعہ نہیں، میں صبر کی بات بتا رہا ہوں، منہ پر تھوک دیا۔ تو حضرت علی سے چھوڑ کر اس کے سینے سے اڑ گئے۔ تو مہاراج نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کے قبضے میں آ گیا تھا، آپ مجھے قتل کر سکتے تھے، اور میں تو بالکل آپ کے آپ کا اسیر ہو گیا تھا، اور آپ نے ایسے مقدر مجھے چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے کتنے پاکیزہ الفاظ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے حق کے لیے اللہ کے لیے قتل کروا تھا، جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میری نفس بھی اس میں شامل ہوئی، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا کہ کہیں یہ تیرا قتل کرنا میری نفس کے لیے بدلے کے لیے نہ ہو۔ یہ صبر اپنے قابو رہنے کے باوجود آپ مجھ سے چھوڑتے ہیں، یہ صبر۔ ہمارا آج کا صبر ایسا چونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو لہٰذا ہم صبر کر رہے ہیں۔ تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی انسان مجبور ہوتا ہے، یا تو ہجرت کر جائے یا تو پھر حالات سے سمجھوتا کر لے۔ حالات سے سمجھوتا کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، لیکن صبر کرنے والا کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اگر آپ شمالیت کے حالات دیکھیں گے تو وہاں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، کہ دونوں چیزیں بھی مشکل ہیں۔ ہجرت کرنے پر کہاں جائے اور حالات سے اگر سمجھوتا نہیں کریں گے تو مار کھاتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ اب اس میں ہمیں جو دل کو ٹھارس بنتی ہے وہ جنگ بدر سے ملتی ہے کہ بھائی اتنے 313 تھے، 313 1000 پر غالب آ گئے، اور اس طرح غالب آئے کہ آپ کا دین غالب ہونے لگا۔ اس کے بعد سے تو اسلام کی کایا پلٹ گئی اور اسلام طاقتور ہونے لگا، اور مدینے میں حکومت قائم ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس سے پہلے میں نے کتاب میں پڑھا تھا، مثال مدینہ وہیں سے اس کے بعد ہی ہوا، لیکن اس سے پہلے تو کمزور تھے۔ کمزور سے طاقتور اس وقت ہوئے جب ہم نے جد و جہد کی، ہم نے کوششیں کی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا۔ جب یہود کہہ رہے تھے کہ تم کیسے لڑنے جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ صحابہ نے کہا تم خاموش ہو، ہم اس شخص پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر فرمایا اس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، کیوں؟ یہی تو ہمارا رہنما ہے، والی وارث ہے۔ تو اس طرح آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے کایا پلٹ دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ تو اس کے ہمیشہ کیا سبب ملتا ہے کہ اگر آپ پر بھی ایسی حالات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو بھی مسائل آتے ہیں، جیسے کہ بدر میں تھے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ خود مدد کی، اپنی حفاظت کے لیے نکلیں۔ گھر بیٹھ کر آپ دعا کریں گے کہ پروردگار کو ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں۔ تو جب تک کہ ہم آپ کی حالات کو نہیں بدلیں گے، ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم، کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ سے اپنی حالت کو بدل دے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جنگ بدر دراصل علامت ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کی، کہ اس کے بعد سے اسلام کبھی قریش سر نہیں اٹھا سکے جنگ بدر کے بعد۔ کیوں؟ کہ ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے سوائے حضرت ابو سفیان سب ختم ہو گئے اور بہت بری طرح مارے گئے۔ تو یہ ان کی طاقت کو توڑنے کا بھی ایک ذریعہ تھا، اور ہمیں طاقت ملنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے اللہ کی، اور وہ مصلحت ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت شر کی یا برائی باطل کی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو خیر کی جو مصلحت ہے، وہ خیر کی مصلحت یہی تھی کہ تم نکلو، اور تم نکلنے کے بعد ایسے ایسے واقعات ہیں اس کے اندر کہ اگر وہ بیان کرتے جائیں تو گھنٹہ ہو جائے، کہ آپ حیرت کریں گے کہ اس کے اندر انکشاف ہو رہے ہیں۔ انکشافات خود حضرت اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی حضرت عاتقہ ابن عبد المطلب، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اے فلاں 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 قریش کے نام لے کر کوئی پکارنے والا جا رہا ہے کہ چلو تمہارے مقتل کی طرف، تو کوئی بدر میں جا رہا ہے۔ اور اس رات صبح ان کو پریشان کے بولو کہ ہم کو کیا خواب آ رہا ہے،
لیکن ہانکے گئے اور اللہ تعالیٰ جیسے بکروں کو ہانکتا ہے کوئی چرواہا ویسے ہانک کر لے کے گئے اور سب کے سب قتل ہو گئے. تو جتنے شر پسند تھے وہ سب قتل ہو گئے اور جتنے بچے تھے وہ طاق میں رہتے تھے. لیکن فتح مکہ کے بعد سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، جس میں حضرت ابو سفیان بھی ہے. فتح مکہ کی لیا سرکار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابو سفیان نے دیکھا کہ نہیں اب ان سے جنگ کرنا غلط ہے. وہ آئے، سرنڈر ہو گئے اور اسلام لا لیا اور اسلام لانے کے حضرت ابو سفیان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لا. تو جو جنگی بدر ہے وہ جنگی بدر انتہائی اہم واقعات میں ہے کہ جن واقعات کا حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی تفصیل بڑی پیاری ہے. سنیں گے، سنتے جائیں تو آپ کو ایسا تقویت ہوگی، لیکن ایک تو وقت بھی نہیں ہے اور دوسرے سننے والوں کا شوق بھی نہیں ہے، لوگ آئے بھی نہیں. تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری جنگ بدر ہماری تاریخ کا نمایاں حصہ ہے اور ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کس جنگ سے لوگ جنگ سے تباہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری اس جنگ سے اسلام کو نشرت ثانیہ ملا ہے. تو جنگ بدر اسلام کی اہم جنگ ہے اور رمضان کی 17 تاریخ کو یہ جنگ ہوئی. آپ دیکھیے لڑنے والوں کا صبر اور استقامت کیا ہے. صحرا کی زندگی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سارے کے سارے صحابہ روزے سے ہیں، ان کے پاس رسد نہیں ہے، چند مٹھی کھجوریں ہر ایک کے پاس ہیں. وہ رمضان میں روزے کی حالت میں تپتی دھوپ میں بغیر ہتھیار کے لڑنے کے لیے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کی مدد فرمائی اور مدد فرمان مانگنے کے بعد اس میں اس کا فتح بھی نصیب ہو گئی اور شام تک یہ معلوم ہو گیا کہ سارے کے سارے ختم ہوئے. تو ایک کنواں ہے جو بدر میں اگر کوئی گئے ہوں تو دیکھیں گے وہ کنویں میں سارے سردار نے خدش کو ڈال دیا گیا تھا. تو سرکار مخاطب اسلام نے دیکھا کہ فتح ہو گئی تو آپ واپس تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد کتب سیر میں لکھا ہے اور معتبر کتب میں لکھا ہے، ایسے کوئی معمولی کتب میں نہیں، کہ جب تشریف فرما ہوئے جبریل علیہ السلام تو پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ہمارے حبیب سے مشورہ اجازت لے لی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا نہیں یار یا اللہ کام ہو گیا تو مجھے نہیں جاؤ اور اجازت لے کر. تو اب یہ ادب سکھا رہا ہے، جنگ بدر میں بھی ادب سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو نبی کے دربار میں جاؤ تو بغیر ان کی اجازت کے واپس نہ ہو. جب سرکار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مغرب کے قریب تو جبریل علیہ السلام پھر لوٹ کر آئے. سرکار نے مسکرا کر پوچھا کہ کیوں کیا ہے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ کی اجازت کے لیے آیا. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ چلے آتے تو یہ بات نہیں کہ ہم کو ادب سکھا رہا ہے. ادب ہی دراصل ہمارے دین کی بنیاد ہے اور اگر ادب کو نکال دیا جائے تو اسلام ختم ہے. آج بے ادبی کا دور ہے، ادب ختم ہو چکا ہے. ادب کے معنی لیے ہی نہیں جاتے. ہمارے یہاں سے پہلے ادب ہے اور ادب کے سوا اسلام میں کچھ نہیں. تو ادب ہی ہم کو جنگ میں ادب کیا سکھایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. جنگ کے دوران بھی ادب کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ ادب نبی کا ادب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہ جو جنگ بدر ہے یہ جنگ بدر انتہائی اہم غزوات میں ہے اور اس کے لیے بہت طویل وقت چاہیے جس کے لیے اس کے رموز بھی بیان کیے جائیں. تو میں مختصر کیونکہ وقت ہو رہا ہے مختصر حالات میں جو جنگ ہوئی ہے جو اس واقعات میں مختصر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ تبرکن رمضان کی آمد بھی ہے. رمضان کے اندر یہ اس کا عنوان ہوتا ہے تو میں نے رمضان سے پہلے اس کو لے لیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جنگ بدر ہمارے لیے بہت اہم ہے اور خصوصاً تخصص یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو معمر حضرات یقیناً جانتے ہیں جنگ بدر کیا ہے لیکن نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے. مجھے ایسے بھی نوجوانوں کو معلوم میں جانتا ہوں جن کو اپنے نبی کا نام بھی نہیں معلوم کیونکہ آج کل ماڈرنٹی جو ہو چکی ہے اس میں جانتے نہیں ہیں. ان کو تو آنا چاہیے اور وہ نہیں آتے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسی محافل میں آئے اور اپنی تاریخ سے دیکھیے جب قومیں اپنی تاریخ کو بلا دیتی ہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں. یہ بس سمجھیے کہ تاریخ ماضی کی چیزیں ہم کیا جانے نہیں، ماضی کی چیز نہیں ہے، وہ ہمارا قصہ ہوتی ہے.
اور جب تک کہ ہم اپنی تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم ترقی کرتے ہیں، جب تاریخ کو بھلا دیتے ہیں تو ترقی نہیں کرتے، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو قوموں کی زبان اور عروج و زبان میں تاریخ کا بہت بڑا اہم حصہ ہے، اور پھر ہماری تاریخ تو ایسے ایسے واقعات سے ہے کہ آپ کو اندازہ مل جائیں گے کہ آج بھی امریکن ملٹری اکیڈمی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ جنگ تھے اس پر لیکچر دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کورس میں کہ کس طرح جنگ کرنی چاہیے، اور ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہماری تاریخ سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہم اپنی تاریخ کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ ہم نہ صرف تاریخ کو فراموش کر رہے ہیں بلکہ اپنے حال کو بھی کر رہے ہیں، اس طرح کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اگر یہی عادت رہی ہماری نسلوں کی تو پھر نسلیں پھر وہ جس طرح پرانے وقتوں میں ہوا تھا وہ بھی مٹ جائیں گے اور ہمارے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔